بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ جلتی کام خرابی کا، یا پنجابی میں ہم اسے کہتے ہیں کالیاں کے ٹوئے۔ تو انگلش میں تو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ ہیسٹ میکس ویسٹ۔ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ جب کسی پروجیکٹ کو ناکام کرنا چاہتی ہے یا اسے نافذ نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ ادھورے پروگرام لے کر نامناسب طریقے سے کسی پروجیکٹ کو لانچ کر دیتی ہے۔ میں نے کل ہی اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس طریقے سے فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس کا نفاذ تعلیمی اداروں کے اندر یا کالجز کے اندر نافذ کرنا چاہتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح ہو سکے گا، کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر ابھی تک وہ سورسز ہی نہیں ہیں یا اس کا شعور نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے۔ تو 800 کالجوں کے اندر یکا یک اور سیملٹینیسلی اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کل یہ تجویز دی تھی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے چند منتخب اداروں کے اندر پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاگو کیا جائے۔ جب آپ ایک پروگرام لانچ کریں گے تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں یا کمزوریاں یا اس سسٹم کے اندر جو ڈرا بیکس ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ کوئی میجرز لیں گے۔ جب یہ سسٹم کامیاب ہو جائے تو پھر آپ ان اداروں کے اندر اضافہ کر دیں۔ اگر آپ نے 10 اداروں کے اندر پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے، آپ 20 کر دیں، 50 کر دیں، 100 کر دیں، گریجولی آپ اس سسٹم کو نافذ کریں۔ لیکن بیوروکریسی شاید ہاف ہارٹڈلی یہ کام کر رہی تھی، تو وہی ہوا جو میں نے کل کہا تھا کہ اس کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں کہ جس طریقے سے یہ کام شروع کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو لیٹر جاری کیا ہے کہ عارضی طور پر اسے روکنے کا یا سسپینڈ کرنے کا، کہ یہ پروگرام سٹاپ کیا جائے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی فتح کا اعلان کیا اور وہ بغلیں بجا رہے ہیں، اور جو اس سسٹم کے حق میں تھے ان پر جگتیں کس رہے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو میں نے ایسے دیکھے جو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ میں ان حضرات سے، ان دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی فتح نہیں ہے، یہ آپ کی شکست ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ سسٹم نافذ نہیں ہوگا۔ آنے والا دور وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہ سسٹم بلکہ اس سے بھی بہتر طریقے سے انہی اداروں کے اندر لاگو ہوگا اور نافذ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی سروس کم ہے، تھوڑی سروس رہتی ہے، وہ چلے جائیں، اور یہ جو فتح کا اعلان ہے، کچھ لیڈران جو ہیں اساتذہ کے، وہ یقیناً ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کچھ بارگیننگ بھی کرتے ہیں اس کی آڑ میں کہ ہم اساتذہ کو سمجھاتے ہیں آپ وقتی طور پر ایسے کر دیں، بعد میں آپ اسے نافذ کر دیں۔ ان کے اپنے مطالبات یا اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ، یہ جو لیڈران ہیں، اساتذہ ذہن میں رکھیں، یہ ان کے مخلص نہیں ہیں، وہ اپنے ایجنڈے کے مخلص ہیں۔ وہ گورنمنٹ کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اپنی کچھ چیزیں منوانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اتنے ڈائریکٹر یا پرنسپل ان کو لگا دیا جائے یا فلاں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ کل بھی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی، یہی کچھ ہوگا اور یہ سسٹم ضرور نافذ ہوگا۔ ڈپارٹمنٹ نے جو لیٹر جاری کیا وہ آپ
اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا ہے، وہ میں آپ کو اس کے چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ یہ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے جو لیٹر ڈی پی آئی کالجز کو لکھا ہے اور ان کو یہ لکھا ہے کہ سیکورٹی فیچرز آف دس ایپلیکیشن آر بینگ انہانسڈ بائی دا PITB ٹیم، یعنی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے وہ ٹیم اس سسٹم کو، اس کی جو فیچر ہیں سیکورٹی فیچر، ان کو انہانس کر رہی ہے. ہینس اٹ ہیز یٹ ناٹ بین ریلیز فار انسٹالیشن اینڈ امپلیمنٹیشن، کہتے ہیں ابھی تک یہ ریلیز ہی نہیں ہوا، لیکن اداروں کے اندر شعور پہلے آ گیا. اکارڈنگلی ماسٹر ٹرینرز ور ریکوائرڈ، ماسٹر ٹرینر جو ہیں جو اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں، ور ریکوائرڈ ٹو گیو اونلی اورینٹیشن ٹریننگ. اورینٹیشن صرف ٹریننگ ان کا دینا مقصد ہے، امپلیمنٹ کرنا مقصد نہیں ہے. ٹو دی پرنسپلس اینڈ ٹیچنگ اسٹاف آف پبلک سیکٹر کالجز، اساتذہ اور پرنسپلس کو صرف ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن پہلے ہی شور برپا کر دیا گیا ہے امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی. شاید یہ گیم کا یا نورا کشتی کا کوئی حصہ ہو سکتی ہے یہ جو موجودہ مہم جو ہوئی ہے، کہ جب ایک سسٹم آیا ہی نہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، نافذ ہی نہیں ہوا، تو یہ نورا کشتی کے ذریعے یہ جو لیڈران ہیں ان کی لیڈری کو ذرا پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایسی جو یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز بین براٹ ان ٹو دا نوٹس آف کمپیٹنٹ اتھارٹی دیٹ سم colleges have installed some unauthorized application انہوں نے انسٹال کیا ڈپارٹمنٹ کے مطابق. اب یہ اناتھورائز جو اپلیکیشن انہوں نے انسٹال کی ہے اس کے اندر کیا گیم ہے مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا، بہرحال یقیناً اس کے کچھ مقاصد ضرور ہوں گے. اینڈ started registration process of the teaching staff which is highly undesirable before ensuring data security features of the application. کہ ڈیٹا سیکورٹی جو فیچرز ہیں ان کے بغیر یہ اپلیکیشن جو انسٹال کی گئی ہے یہ انڈیزائربل ہے، مناسب نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے ان کی. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم فردر ڈائریکٹڈ ٹو کمیونیکیٹ دا فالوئنگ انسٹرکشن آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی فار اسٹرکٹ کمپلائنس فورتھ وتھ، فوری طور پر مندرجہ ذیل جو ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے. نمبر 1، the registration of teaching staff and marking of facial attendance to be stopped immediately، اسے روک دیا جائے فوری طور پر. the unauthorized application to be installed and data to be discarded in a safe and secure manner immediately. جو اپلیکیشن ہے unauthorized اور ڈیٹا جو ہے اسے سیف طریقے سے ڈسکارڈ کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے. لیکن آگے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بھی آپ سن لیں. دا ماسٹر ٹریننگ ٹو کنٹینیو دا، وہ کنٹینیو رکھے اپنے آپ کو، کنٹینیو دا اورینٹیشن ٹریننگ آف ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر، جو اسٹیک ہولڈر اساتذہ ہیں یا پرنسپلز ہیں، جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنی ٹریننگ جاری رکھے. کہتے ہیں کہ ونس ایپلیکیشن از ریڈی ٹو یوز، جب وہ تیار ہو جائے گی، HED will notify it for usage and registration of the teaching staff. جب نوٹیفائی کریں گے، تیار ہو جائے گی تو پھر اس کو استعمال کریں. no registration to be done till clear instruction from HED. جب تک HED نہ کہے اس وقت تک یہ رجسٹریشن نہ کی جائے. تو یقیناً یہ ڈپارٹمنٹ نے ان کے سامنے صورتحال آئی ہے تو انہوں نے یہ ایک لیٹر جاری کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیلی طریقے نال یا ایک پراپر طریقے کے ساتھ یہ چیز ابھی نافذ نہیں کی گئی تھی، لیکن کچھ اہلکاروں نے شاید ہیزٹلی اسے نافذ کرنے کی کوشش کی. ایسے نافذ نہیں ہوتا. اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گریجولی آپ جاری کریں اور اچھے طریقے سے اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سسٹم یقیناً آنا ہی آنا ہے. اس نے آپ کب تک اسے روک دیں گے؟ اور یہ اداروں کی پرفارمنس جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس سسٹم کا جو نفاذ ہے وہ نہایت ضروری ہے. اور وہ لوگ جو کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں،
یقیناً یہ چیز رکے گی نہیں، یقیناً اس سے بہتر ہوگی۔ باقی پہلے بھی ڈپارٹمنٹ کو علم ہے کہ بائیو میٹرک کا سسٹم شروع کیا گیا تھا، لیکن وہ ناکام ہوا اور کروڑوں روپے کی جو مشینری تھی اداروں کے اندر اسے ضائع کیا گیا۔ بائیو میٹرک اور فیشل اٹینڈنس ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ بائیو میٹرک کے اندر آپ اپنا جو تھم امپریشن ہے وہ لگاتے ہیں اور مشین کے اوپر اس سے آپ ریکگنائز ہوتے ہیں، آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ آپ کے تھم پر، آپ کے انگوٹھے پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے یا ایون کوئی ڈسٹ لگی ہے، جب آپ اس مشین پر وہ آپ اپنا تھم رکھیں گے تو وہ اسے ریکگنائز نہیں کرے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشین خراب ہے، یہ سسٹم چل نہیں رہا، تو یہ اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ لیکن جو فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس ہے یہ اس سے بہتر نظام ہے کہ آپ کے سامنے ایک سکرین ہوگی، آپ نے صرف جا کر اپنا چہرہ اس کو سکرین کو دکھانا ہے، اس نے آپ کی تصویر نہیں لینی، صرف آپ کی آلریڈی جو سسٹم کے اندر تصویر موجود ہے اس کو دیکھ کر اس نے آپ کو ریکگنائز کرنا ہے، آپ کو حاضر یا غیر حاضر شو کرنا ہے، اس کا صرف اتنا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی بیس پہ وہ تصویر کشی ہو رہی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ تھم بعض اوقات جو سسٹم ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتا، لیکن جو فیشل اٹینڈنس ہے یہ اس سے بہتر ہے ریکگنائز کرنے میں، کیونکہ آپ کے جو چہرے کے بہت سے بعض فیچر ایسے ہیں کہ وہ سسٹم جو ہے ایک نہیں دوسرے یا تیسرے آپ کے فیچر کو، جو چہرے کا فیچر ہے اس کو دیکھ کر وہ ریکگنائز کر لیتا ہے اور آپ کا جو مقصد ہوتا ہے ریکگنیشن وہ ہو جاتی ہے۔ تھم میں یہ ذرا مشکل ہے اور بعض اوقات ریکگنائز نہیں ہوتا، کیونکہ چہرے کے اوپر آپ کی نوز ہے، آئیز ہیں، یا اس طرح چکس ہیں، آپ کے لپس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ماتھا ہے آپ کا، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ سسٹم آپ کو ریکگنائز کر لیتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کسی فیچر کے اوپر تو اسے نہیں ریکگنائز کر رہا تو وہ دوسرے جو فیچر ہیں وہ کام آ جاتے ہیں، لیکن تھم میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ گھروں میں سبزی وغیرہ بناتے ہوئے اگر ان کے تھم پہ کوئی تھوڑا بہت کٹ لگ گیا تو تب بھی جو سسٹم ہے اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا، یا اس طرح کوئی چیز لگی ہوئی ہے آپ کے تھم پہ تو سسٹم اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا۔ اس لیے جو فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس ہے یہ بہت بہتر سسٹم ہے۔ اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جو ماسٹر ٹریننگ ہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو اساتذہ کی ریزرویشنز ہیں یا ان کے خدشات جو ہیں انہیں سمجھائیں اور اسے دور کریں، لیکن وہ لوگ جو کہ کام نہیں کرنا چاہتے، اداروں میں آنا نہیں چاہتے، پڑھانا نہیں چاہتے، انہیں یقیناً یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور کوئی دلیل انہیں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یقیناً ان کا علاج اسی سسٹم کے نفاذ کے اندر ہے۔ جب یہ سسٹم نافذ ہوگا تو وہ خود بخود آئیڈینٹیفائی ہوں گے اور ادارہ بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری معروضات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ شکریہ۔